میں شبہ ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے متعلق اللہ خود فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو لوگوں سے محفوظ کر دیا ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ اب یہ جو تنقید کرتے ہیں کل بھی تھے، حضور کے دور میں بھی تھے، بعد میں بھی ہیں بھی آئیں گے بھی، یہ تو ہوتا رہے گا۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی شان اور منقبت کو بیان کر کے ان کو جواب دینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو جواب اس انداز سے دیا جائے کہ جیسے ترکی و جواب ترکی جس طرح جواب دینے کا حق ہے، اور دوسرا جواب کا طریقہ یہی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ السلام کی شان و تقدیس عیب بیان کیے جاتے ہوں تو وہاں پر لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، مناقب بیان کیے جائیں، حضور کی شان بیان کی جائے، منقبت، فضائل، معجزات، حضور علیہ السلام کی وہ انہونی چیزیں جو انسان کے عقل سے معاملہ ہے ان کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے، حضور کی محبت مجسم ہو جائے، حضور کی محبت جاگ جائے، قوم کو پتہ چل جائے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے، اللہ کریم نے جس نبی کو ساری کائنات کے لیے، صرف انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، متقین کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے ہمارے نبی کو سارے دنیا کے اندر رہنے والے مخلوقات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ عالمین کے اندر صرف انسان نہیں ہے، عالمین کے اندر انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، نباتات بھی ہیں، جمالات بھی ہیں، نوری بھی ہے، عرشی بھی ہے، فرشی بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور وہاں کی مخلوقات بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے قرآن میں ایک دعویٰ بھی فرمایا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ، یہ سورہ فتح کی آیات ہیں۔ فرمایا اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، دعویٰ یہ ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اللہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دلیل یہ ہے کفا باللہ شہیدا، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ فتح کی آیت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب کیسے کافی ہے؟ اللہ گواہی دینے کے لیے، کیا اللہ خود مکہ مکرمہ میں آئے ہیں؟ کیا اللہ گواہی دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں آتے ہیں؟ کیا اللہ گواہی دینے کے لیے روح محل جسد کے یہاں آتے ہیں؟ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے اللہ جسم سے پاک ہے، لا جسم لہ ولا جسیم لہ ولا قسم لہ ولا قسیم لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ۔ اللہ کا جسم نہیں، جسم سے پاک ہے، جسیم سے پاک ہے، جسامت سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، مثیل سے پاک ہے۔ تو اللہ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کیسے کافی ہے گواہی دینے کے لیے؟ آیت تو قرآن کی ہے، آیت تو نص قطعی ہے، قطعی دلالت بھی ہے، قطعی ثبوت بھی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں گواہی دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو سوال تو بنتا ہے نا، اللہ تو ہم نے کبھی اللہ کو گواہی دیتا ہوا نہیں دیکھا، تو جواب سننے کے لیے سوال کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال آپ سمجھے، اللہ فرماتے گواہی کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کافی ہے۔ تو پھر مشرف کالونی اور 500 پارٹر والوں کا اس اعتراض جو بنتا ہے کہ اللہ کو تو ہم نے گواہی دیتا ہوا نہیں دیکھا، کہ اللہ گواہی دے رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کبھی اللہ کو ہم نے بولتا تو نہیں دیکھا کہ اللہ فرما رہے ہوں محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جواب سنتے چلے جائیے، یہ سارا عالم بنایا کس نے؟ سارا عالم بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ
اللہ ساری کائنات کا مخلوق ہے، عالم نباتات کا خالق اللہ، جمادات کا خالق اللہ، عالم نوری کا خالق اللہ، پتھر، حجر، شجر، نوری، ناری، عرشی، فرشی، 14 طبق، یہ حور و فلک، یہ سارا نظام، حجر، شجر، یہ ساری چیزیں ان کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ میں محمد رسول اللہ کی نبوت پر، رسالت پر میں گواہ ہوں، تو گواہی دینے کے لیے مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کے گواہی دینے کی جب ضرورت پڑے گی نا، میں پتھر کو بلواؤں گا کہ وہ کہے محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب ضرورت پڑے گی تو میں درختوں کو بلواؤں گا، درخت کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب ضرورت پڑے گی میں گائے سے بلواؤں گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب ضرورت پڑے گی میں مردہ گوہ کو زندہ کر کے بلواؤں گا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب ضرورت پڑے گی ابو جہل کے ہاتھ کے بند کنکر بھی کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بات امام بصیری رحمہ اللہ نے اپنے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جاءت الاشجار لدعوته ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا مدم۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے تو درخت زمین کو چھین کر حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کے سامنے درختوں کو اللہ جھکا رہا ہے، پتھروں کو جھکا رہا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میں مکہ کی گلیوں سے گزرتا ہوں، جب تک اللہ نے مجھے نبی بنایا بھی نہیں تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے محمد تیرے گواہی کی ضرورت پڑے گی، میں پتھروں کو بلواؤں گا، میں ان پتھروں کو ایسے بلواؤں گا کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، گواہی بن جائے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو محبوب ایسے تو نہیں بنایا۔ امام بصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئَ النِّسَمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ۔ امام بصیری فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کے صورت کو بھی با کمال بنایا، سیرت کو بھی با کمال بنایا۔ ان تمام سیرت و صورت کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو اپنا حبیب بنایا۔ ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم، خالق کائنات نے محبوب کو اپنا حبیب بنایا۔ ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، یوسف کو صدیق اللہ، داؤد کو خلیفۃ اللہ، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ بنایا۔ حبیب اللہ جگری یار کو کہتے ہیں، سب سے قریب ترین کو حبیب میں کہا جاتا ہے، تو ہمارے نبی کو حبیب بنایا۔ امام بصیری آگے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، ہمارے نبی کے حسن میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے تنہا ایک ہستی جس کو بنایا، اس کے حسن میں کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچی خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے اللہ نے ان سب کو حسن دیا، لیکن جو کمال اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ جہاں کے سارے کمالات بس ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر تو چاہ۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حسن ایسا دیا کہ کمال ہے، کمال کا حسن دیا، اور حسن کا ایک جھلک دیا ہے، اس نے کامل تو نہیں دیا۔ گزشتہ جو میں نے کہا تھا کہ امام مناوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے صرف ایک جھلک اللہ نے اپنے نبی کی دکھلائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے گواہی کے لیے اللہ کبھی پتھروں کو بلواتا ہے، کبھی درختوں کو اللہ کے نبی کے سامنے گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ترجمان السنہ میں علامہ بدر عالم ملکی رحمہ اللہ، اور اسی طرح دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ، دلائل النبوہ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، شرح المواہب علامہ صحیح امام زرقانی، یہ تمام عربی کی جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے۔ ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی کے پاس، حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا، انہوں نے عرض کی کہ میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیف اعرف انک نبی، میں کیسے تسلیم کروں آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کیسے مانوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دعوت هذه العتقہ، اگر میں اس کھجور کے تنے کو بناؤں اپنے پاس، وَيَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وہ اس بات کی گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں، تو مانے گا؟ اس نے کہا بالکل مانوں گا۔ آپ نے آواز دی، آپ نے درخت کے کھجور کے تنے کو آواز دی، تنا جو ہے حضور کے پاس ینزل، وہ اوپر سے نیچے حضور کے قدموں میں آ کر اس نے سر جھکایا اور اس نے کہا کیا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حکم ہوا دوبارہ چلے جائیں، وہ دوبارہ وہاں جا کر لگا، وہ تو حیران ہو گیا کہ بھئی درخت بھی بولتا ہے، شاخ بھی بولنے لگا ہے، تو پھر میں کیوں نہ بولوں انک محمد رسول اللہ، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ضرورت پڑے گی اللہ درختوں کو بلوائے گا، ضرورت پڑے گی اللہ اس گوہ کو زندہ کروائے گا۔ حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے گوہ کا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک مردہ گوہ لے کر ایک اعرابی جا رہا ہے اور اس نے مجمع کو دیکھا، آ کر کہنے لگا کیا ہوا؟ تو بتایا گیا ایک نبی ہے دعوت دے رہا ہے، کہا مجھے بتائیں، ابھی میں ان کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں جواب نہیں ملے گا۔ اس نے آ کر کہا آپ یہ جو میرے ہاتھ میں گوہ ہے، اگر یہ اٹھ کر آپ کی صداقت کا اعلان کرتا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ایمان لاؤ گے؟ ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور گوہ نے جو ہے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا اور یوں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ کیفیات کتابوں میں موجود ہے کہ یوں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آپ کے لیے لبیک ہے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے اور میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی آپ ہیں۔ تو اس نے جب یہ دیکھا اس نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس واقعے سے تو ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایک گروہ ہے وہ جانوروں میں وہ جانور ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس سے گن آتی ہے، جس سے ہم پسند نہیں کرتے، دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اس کو بھی پتا تھا کہ ہمارے نبی رسول اللہ ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ اس گروہ کو تو سمجھ آیا، لیکن آج کے ان انگریزوں کو سمجھ نہیں آیا، ایک کانے دجال مرزا کو سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے نبی رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گواہی دینے والے درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، جانور بھی ہیں اور ایک اور گدھا بھی ہے جس کا نام یافور ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آیا جس کو درازگوش فارسی میں کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خاندان میں آخری ہوں، آپ نبیوں کے سلسلے میں آخری ہیں، یہ کسی یہودی کی ملکیت میں ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے پشت پر اس یہودی کو چڑھنے نہیں دیا، میں یہ چاہتا ہوں آپ سلسلہ نبوت میں آخری ہیں، میں اپنے سلسلہ خاندان میں آخری ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی صحبت میں رہوں۔ حضور نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گفتگو کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے جو احوال ہیں، جہاں کے باتوں میں آپ کی بکریوں کا ذکر ہے، آپ کے گھوڑوں کا ذکر ہے، نیزوں کا ذکر ہے، تو اس کا بھی نام آتا ہے یافور کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ گدھا جو ہے نکلا اور ایسے نکلا واپس لوگوں نے نہیں دیکھا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ جنگل کی طرف نکلا، ایک کنواں آیا، وہیں پر اس نے اپنی جان دے دی اور اس نے اعلان کر دیا جب حضور دنیا میں نہ رہے ہمیں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس گدھے درازگوش کو تو سمجھ آیا، آج کے ان دو ٹانگ والے، اس چار ٹانگ والے گدھے کو تو سمجھ آیا، ان دو ٹانگ والے گدھوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے نبی وہ ذات ہیں جس کو پتھر بھی پہچانتے ہیں، درخت بھی پہچانتے ہیں اور درازگوش جانور جو ہے وہ بھی حضور کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا۔ نبی علیہ السلام کے شان میں تنقیص تو ہی کرتا جو اللہ کے نبی کو جانتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کو عزیز، حالانکہ یہود بھی آپ کو جانتے ہیں، نصارہ بھی آپ کو جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، یہ غلط فہمی میں آپ نہ رہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، سیقول دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود، یہ نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ کوئی بندہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے،
اولاد سامنے آئے وہ کہے میں نہیں جانتا، تو پھر وہ وجہ کہ اپنے نسل پہ شک کر رہا ہوتا ہے. جو اپنی اولاد کو نہیں جانتا تو اس کی اولاد پر لوگ شک کرتے ہیں، اس کے نسل بھی نفی ہوتی ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ ہمارے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو ہی جانتے ہیں. یعنی ان کو خوب پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ جو ہے سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام النبیین ہیں. اللہ نے سارے عالم کے لیے آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، لیکن پھر بھی یہ تنقید کرتے ہیں. نصارہ بھی آپ کو جانتے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت سہل، یہ سابقہ نصرانی تھے، یعنی عیسائی مذہب پر تھے. انہوں نے بچپن کے اندر اپنے جو چچا ہیں ان کی تربیت میں زندگی گزاری. یتیم تھے، یعنی کوئی اس کا والد زندہ نہیں تھا، اس کی تربیت میں رہے اور اسی کے پاس پلے بڑھے. اور اس کا جو چچا تھا وہ انجیل کا بڑا عالم تھا، انجیل کو جاننے والا، یعنی نصرانیت کا بڑا ماہر عالم سمجھا جاتا تھا، راہب سمجھا جاتا تھا. اس نے اپنے چچا سے انجیل کی تعلیم حاصل کی، مکمل پڑھا. یہ کہتے ہیں کہ جب میرا چچا مجھے پڑھاتا تھا پھر اس کتاب کو لے کر مجھ سے چھپاتا تھا، مجھے دکھانا نہیں تھا. تو میں اس فکر میں تھا کہ یہ نسخہ میرے ہاتھ میں آ جائے کہ یہ مجھ سے چھپاتا کیوں ہے، پڑھاتا ہے پر چھپاتا کیوں ہے. کہتا ہے ایک مرتبہ میرا چچا کہیں نکلا تو میں نے تلاش کیا اور نسخہ کہاں ہے، اور نسخہ میرے ہاتھ لگا. فَأَخَذْتُ مُصْحَفًا لِعَمِّي، میں نے اپنے چچا کا وہ نسخہ انجیل اپنے ہاتھ میں لیا. فَقَرَأْتُهُ، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، میں پڑھتا چلا گیا. فَمَرَّتْ بِهِ وَرَقَةٌ، کچھ اوراد آگے یوں پلٹتا گیا پڑھتا چلا گیا. فَانْتَسَرَتْ کَثَافَتُهَا، اور میں نے دیکھا پڑھتے پڑھتے چند اوراد یوں، کثافہ اس کو کہتے ہیں. فَانْتَسَرَتْ کَثَافَتُهَا، یعنی چند ورق یوں آپس میں چپکے ہوئے ہیں. تو میں نے جو ہے ٹٹولنا شروع کیا، آخر یہ ان ورقوں میں ہے کیا جس کی وجہ سے اس نے اس کو چپکایا ہوا ہے. اسکول کے بچے خوب جانتے ہیں جو چیز چھپانا ہو اس کو کیسے چھپایا جاتا ہے. اس نے ایسے ہی چھپایا. اس نے کہا میں نے یوں ٹٹولنا شروع کیا کہ دیکھوں تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے، یہ چھپایا کیوں ہے، جو جس کی وجہ سے میں ان کو پڑھ نہ سکا. یعنی ٹٹول کر دیکھا. فَوَجَدْتُ فِيهَا نَعْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اس میں تو محمد کی تعریف لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس لیے اس نے مجھے چھپایا ہے. کہتا ہے تو میں نے یوں ٹٹول کر پڑھنا شروع کیا کہ لکھا کیا ہے. اس کے اندر لکھا یہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی صفات یہ ہیں إِنَّهُ لَا طَوِيلٌ وَلَا قَصِيرٌ، وہ زیادہ لمبے بھی نہیں ہوں گے، تھکنے بھی نہیں ہوں گے. ابیض، یعنی چہرہ انتہائی چمکتا ہوا ہوگا. ذو ضفیرتین، بال دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، آدھے بال یہاں آئیں گے اور آدھے بال یہاں آئیں گے. ذو ضفیرتین بین کتفیہ خاتم النبوہ، دونوں خطوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اور اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے یکسر الاحتباء، اکثر احتباء کر کے بیٹھیں گے. احتباء کر کے بیٹھنا یوں ہوتا ہے جس طرح رومال باندھ کر یوں اکثر بوڑھے حضرات بیٹھا کرتے ہیں، اور جس طرح بلوچ ہے یا قبائل کے لوگ ہیں وہ یوں رومال ڈال کر یوں بیٹھا کرتے ہیں. یہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں یکسر الاحتباء. احتباء کر کے اکثر وہ نبی بیٹھا کریں گے. اور اس کی صفات یہ ہوگی وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، صدقہ کا مال قبول نہیں کریں گے. يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَالْبَعِيرَ، گدھے پر بھی سواری کر لیا کریں گے، اونٹ کی بھی سواری کر لیا کریں گے. وَيَحْلُبُ الشَّاةَ، اور دودھ بھی دو لیا کریں گے، ضرورت پڑے دودھ بھی دویا کریں گے. یہ اشارہ عاجزی کی طرف تھا. وَيَلْبِسُ الْقَمِيصَ مَرْقُوعًا، اور وہ لباس پہنیں گے یعنی کھلا. وَيَلْبِسُ الْقَمِيصَ مَرْقُوعًا، لباس ان کا کھلا ہوگا، یہ چست نہیں ہوگا. آج کل کے نوجوانوں کا ہے، خود نماز پڑھنے ہوتے ہیں پیچھے والے کی نماز چھوڑ جاتی ہے. ایسا لباس نہیں تھا. یلبسو قمیصا مرقوعا، بعض اگر پوچھتے ہیں پینٹ میں نماز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں آپ کی ہوتی ہے پیچھے والے کے لیے ہوتی ہے. تو خیال کریں لباس تھوڑا ڈھیلا رکھیں تاکہ کسی اور کی طبیعت خراب نہ ہو. وَيَلْبِسُ قَمِيصًا مَرْقُوعًا، لباس پہنتے تھے کھلا ڈھلا. آگے فرمایا کہ وہ من ذریت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. آگے فرمایا یہ ساری صفات ہیں. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ، جس کی یہ صفات ہوں گے تو تکبر سے بری ہے. اسمہ احمد، نام اس کا احمد ہوگا. کہتے ہیں میں یہاں پہنچا تھا، یہ سارے
سارے پڑھ کے اسمہ احمد، نام اس کا احمد ہوگا. فجاء عمی، میرا چچا آیا، اس نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا، اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا، ضربنی ضربا شدیدا، مجھے سخت مارا، مجھے ٹھیک پھیلائی کی اور مجھ سے نسخہ لیا اور مجھے خود سنانے لگا، برا بڑا کہنے لگا کہ تو استاد ہے تو فلاں تو فلاں. پھر میں نے کہا چچا جی جو چیز مجھ سے چھپانا چاہتا ہے نا وہ میں نے پڑھ لیا ہے. جس شان مصطفیٰ کو تو مجھ سے چھپانا چاہتا ہے آج میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی لیا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہوں جب نبی آئیں گے زیارت ہوگی میں ان کی رسالت اور ان کی نبوت کا اقرار کر رہا ہوں. میں دعوی دیتا ہوں اللہ کے آخری رسول ہیں. ابن سعد میں موجود طبقات ابن سعد میں موجود ہے اور فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ، کہتے ہیں میرا چچا آج کے بعد پھر میرے پاس کبھی نہیں آیا، دوبارہ کبھی میرے پاس آتا اس نے یہ بات ہی نہیں کی کہ ہمارا دین سچا تو دین محمدی سچا، کبھی اس نے تذکرہ نہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہودیوں کی عیسائیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی جنگ ہے. نبی علیہ السلام سے پرانا لفظ ہے جو نکال رہے ہیں. آج بھی موقع ملا آج نکالتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا پھر نکالتے ہیں. تو شان محمد آپ کے اعتراض سے آپ کی تنقید سے کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ مقام رسول اللہ ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. دین دبنے کے لیے نہیں آیا، ان سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ سارے عالم میں دین پھیلنے کے لیے آیا ہے. گزشتہ جو میں نے آپ کو سنایا حضور کی ولادت کی خبر دینے کے لیے اس یہودی نے جب حضور کو اٹھایا اور اس کو دیکھ کر فخر و مغشیت علیہ، بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، وہ گر گئے تھے. گرنے کے بعد جب ہوش میں آئے تھے اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے یا معاشر یہود، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل والوں، صحابت النبوت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گیا. اور اس نے آگے اعلان کیا، اس نے کہا او یہودیوں یاد رکھو، ایک مت قریش والوں تم بھی یاد رکھو یہ بچہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ بِكُمْ صَدْوَةً يَخْرُجُ قَبْرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. یہ ایک بچہ آگے چل کر ایسا دھماکہ کرنے والا ہے اس کی خبر مشرق میں بھی پھیلے گی مغرب میں بھی پھیلے گا. یعنی اس نے اس وقت اعلان کیا تھا دین محمد نکلے گا سارے عالم میں پھیل کر رہے گا. اور پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا ہے؟ کس کو طاقت نہیں ہے کہ روک سکے. ان کو پتا ہے کہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا. یہ دبے گا نہیں، یہ دبے گا نہیں. رسول اللہ کی تنقید سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے اپنے نبی کے مقام کو بلند کیا ہے. ذکر اللہ نے مصطفیٰ کا بلند کیا ہے. کوئی لاکھ زور لگائے ہمارے نبی کے تنقید نہیں کر سکتا، بلکہ دشمن بھی ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہوئے یوں اپنی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اعلان کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اگر سکھ ہو تب بھی وہ اعلان کرتا ہے حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا صدر چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یہ تو سکھ بھی اعلان کرتا ہے اور ہندو بھی اعلان کرتا ہے. سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ رہا، اس دور کے ایثار کا ثانی نہ رہا. جو تو ملے لاکھوں نقوش تازہ لیکن تیرے کردار کا ثانی نہ رہا. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ کہنا. اتوار کردار کو کہتے ہیں. سچ ہے تیرے کردار کا ثانی نہ رہا. اوپر اتوار ہے یا کردار ہے؟ اتوار اور یہ کردار کو کہا جاتا ہے. یہ ہندو بھی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی میں نیچے بھی پریشاں ہوتے، رخت پردوش میں جو سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افلاق میں پر سے تشدد، خیمہ افلاق آسمان، خیمہ افلاق میں پر سے تشدد ہوتا. بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ دشت و جبل توحید کے وظیفہ ہوتے، نہ مزین میرے ذکر سے بیانہ ہوتے. رسول وحی میں موسیٰ دور پہ پہنچے، پھر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. اقبال سہیل نے بھی کہا حضور کے بارے میں کہا تھا یہ سارے شاعر بھی حضور کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر غلط پر جو نام احمد رقم نہ ہوگا، نقش ہستی اگر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلام و نبی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. تو بارگاہ ازل سے جو تیرا خطاب خیر
हमें कौन बताता अल्लाह कौन है, हमें कौन बताता अल्लाह की ज़ात का, कौन बताता अल्लाह की सिफ़ात का। न रूह हक से निकाब उठता, न ज़ुल्मतों का हिजाब उठता, फरोग बख्शे निगाह इरफ़ा अगर चला के हरम न होता। अगर पैगंबर न होते तो कौन बताता, बच्चियों को दरगोर होने से कौन बचाता, माँ का मकाम कौन बयान करता, बहन का मकाम कौन बताता, बेटी को इज़्ज़त कौन देता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बरकत है, नबी अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं। पैगंबर का शान तो खत्म नहीं होगा ना। हफीज साहिब को देखिए, अरबी के एक शायर ने 40,000 अशार लिखे। कितने? 40,000 अशार लिखे। फिर आखिर में वो कहता है, हफीज साहिब ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया, वो कहता है तकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, यानी मैं तक गया, लिखते लिखते तक गया, मदह तारीफ नबी की अभी भी बाकी है। तकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कल्ब है आबला मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ सफ़े खत्म हो गए, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। तो हुजूर का शान खत्म होने वाला है ही नहीं, खत्म होगा ही नहीं। आप देखते नहीं है अज़ानों में, कलमे में जहाँ ज़िक्र खुदा वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे में नहीं देखते हो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जहाँ कलमे में, अज़ानों में जहाँ देखा तो ये देखा, खुदा अगर लिखा देखा तो मोहम्मद भी लिखा देखा। जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र है, इसलिए वजूद खुदा पर वजूद मुस्तफ़ा दलील है। कोई आपसे पूछेगा अल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने भेजा है, सर का भा अल्लाह ने दलील बनाया है। इसीलिए अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया बुरहानुम मिर रब्बिकुम, हमने तुम्हारे पास जो मोहम्मद भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुरहान है, ये दलील है, ये सारी कायनात के लिए हमने भेजा है। और अल्लाह के वजूद पर वजूद मुस्तफ़ा दलील है। तो शान मुस्तफ़ा कभी कम नहीं होगा। मैंने सूरह कौसर पढ़ी, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसका तर्जुमा करता और उसकी तफसीर आपके सामने रखता। मैं वैसे ही कहीं डूब गया और आपके सामने भी ये सारे तस्करे करता रहा। इन्ना शाहजहाँ का वो लगता आखिरी जुमला सूरह कौसर का ये है कि तेरा दुश्मन बेनाम और निशान होगा। पहले फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। कौसर अता की है, कौसर क्या है? सारी दुनिया की भलाइयाँ। इमाम बुखारी फरमाते हैं कौसर का माना खैर कसीर, दुनिया के अंदर जितनी भलाइयाँ हैं हमने आपको अता की है। आप फसल में रब का मनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें। और इन नशानियों को बनकर आपका दुश्मन बेनाम निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही बेनाम निशान हो जाएगा। ये अल्लाह ने कुरान में ऐलान करवाया, जो नबी का दुश्मन है वो बेनाम निशान होकर रह जाएगा। लेकिन इतनी बात काफी है क्या? हम सब चीज़ें अल्लाह के कुरान पर छोड़ देते हैं, तो भी हम करने के लिए तैयार है या नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस हो, हमारे ज़िम्मे कुछ बनता या नहीं बनता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तनकीस हो, खुद अल्लाह के नबी ने क्या ऐलान फरमाया है? शान मुस्तफ़ा तो है ही, हुज़ूर का जिक्र आता है तो हमें बड़े मज़े आते हैं, लुत्फ़ मिलता है, होना भी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर मोमिन खुश होता है, मुनाफिक के दिल में तंगी पैदा होती है, मोमिन का दिल खुश होता है। तो हुज़ूर सलाम का जिक्र सुनकर खुशी तो हमें है, लेकिन जहाँ रसूलुल्लाह की तनकीस हो, जहाँ अल्लाह के नबी की तनकीस हो, जहाँ पर मासूम बच्चों पर मस्जिद में, मदरसे में बम ब्लास्ट हो, बच्चों के चित्र उड़ा दिए जाएं और तालीम के दौरान, दर्स हदीस के दौरान कुरान और कुरान पढ़ने वाले, हदीस और हदीस पढ़ने वाले, उनको ये ब्लास्ट कर दिया जाए और उनको उड़ा दिया जाए। कोई पूछने वाला ना हो, कोई उनके लिए कहने वाला भी ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, तो फिर कुरान हमें ऐसे मौक़ों पर क्या मौका देता है? दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक फ्रांस की बदमाशी और यहाँ एक हमारे अपनों की बदमाशी। ये दो चीज़ें हैं, अपनों से भी हमें मुकाबला है और उनसे भी मुकाबला है। तो अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुसलमान ने हमेशा अपनों से ही मार खाया है, अपनों से ही हमेशा मार खाया है। जहाँ पर क्या, जहाँ बम ब्लास्ट हुआ वहाँ कुरान के वर्के नहीं जले, सर नहीं जुबान से कुरान के औरात नहीं जले, हदीस के औरात नहीं जले, मस्जिद शाइरुल्लाह की बेहुरमती नहीं हुई, मासूम बच्चों के चित्र नहीं उड़ा दिए गए। जुर्म किया था वो मासूम बच्चों की आंखों में जो आंसू है वो सवाल करते नाम से हमारा जुर्म क्या था, हमारा क्या जुर्म था? हदीस पढ़ते हुए हमें उड़ा दिया गया, हदीस सुनते हुए हमें उड़ा दिया गया और कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई वजीरों के दर पे जाकर उनसे जो है हमदर्दी करने वाला भी नहीं है। पेशावर वही है, कल भी पेशावर था, आज भी पेशावर है। कल तो APS के अंदर जब हमला हुआ तो फिर मीडिया भी रो रहा है, वो
بھی ہمارے بچے تھے, قوم کے بچے تھے, وہ بھی یہاں کسی قوم کے بچے تھے. ہم تو تمہارے غم میں شریک تھے. دعائیں مسجدوں میں ہوتی رہی, مدارس میں ہوتی رہی, چوک چوراہوں پر احتجاج ریلیاں, سب کچھ شریک تھے, وہ بھی بچے تھے. لیکن آج کیوں خاموشی ہے؟ نہ کہیں پر تذکرہ, نہ پارلیمنٹ میں تذکرہ, نہ صوبائی, نہ قومی, نہ سینٹ, کہیں پر کچھ بھی آواز نہیں آ رہا. نہ کوئی وزیر جا کر ان سے پوچھتا ہے آخر یہاں دو اسلام کیوں ہے, دو ریاستیں کیوں ہیں, ان کے لیے قانون اور ہے. وہاں پر تو فوراً اعلان کر دیے گئے ہر بچے کے لیے 10-10 لاکھ, ہر بچے کے لیے 5-5 لاکھ. یہاں تو ایک بچہ, ایک والد اپنے بچے کو پاؤں زخمی ہے اور پٹیوں پہ لپٹا ہوا ہے, اپنے رومال کے کندھے پہ ڈال کر وہ اپنے گھر میں جا رہا ہے, اس کو گاڑی اور کو نسبت میسر نہیں ہے. یہ ریاست مدینہ ہے, یہ ریاست پاکستان ہے جس کے اندر اس طرح کے قانون ہو جہاں پر ایک تو ظلم ہو, ایک تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا, ایک لاپتہ ہے, نامعلوم ہے. یہ نامعلوم ہے ہم سب کو, ابھی تو آپ کو پکا ہونا چاہیے, یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے. جب مقتول کا پتہ نہیں چلتا قاتل متعین ہے, جہاں مقتول کا پتہ نہ لگے قاتل متعین ہے. اسی لیے یہ صبر کے بندھن, ہم تو صبر کے بندھن کے ساتھ دبے ہوئے ہیں. اگر بزرگ ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, ہم تو اعلان یہی کرتے ہیں, سوال بھی ہمارا بنتا ہے, سوال بھی بنتا ہے قرآن نے کہاں کہاں امن کا درس دیا ہے, یہ سوال ہمارا بنتا ہے. کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی بات کی ہے اور کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا ہے, وہ بیان کرو. بزرگوں سے ہمارا مطالبہ ہے, ان کو بتاؤ کہاں قرآن نے یہ بتایا ہے. یا آج ہمارے بزرگ, ہمارے نوازی, ہمارے غازی, رات کو اٹھنے والے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ تو مدد کے لیے کیوں نہیں آتا, یا اللہ تو مدد کیوں نہیں کرتا. دیکھو اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے, سورہ محمد آپ کھولیے, پورے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ محمد. اللہ خود اس میں فرماتے ہیں, اللہ ویسے ہی تمہارے مدد کے لیے آ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اگر اللہ چاہے اللہ مدد کر سکتا ہے, اگر اللہ چاہے اللہ مدد کر سکتا ہے, اللہ آ سکتا ہے, جبریل بھیج سکتا ہے, زمین پھاڑ سکتا ہے, اللہ فرشتے بھیج کے ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں آتے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اللہ چاہے مدد کر سکتا ہے, زمین پڑ سکتی ہے, عذاب الہی ان پر نازل کر سکتا ہے, لیکن وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اللہ مجھے اور تجھے آزمانا چاہتا ہے. تو کیا کرے گا, تو میرے دین کے لیے کیا کرنے والا ہے. بد دین کے بچوں پر حملہ ہو, علماء پر, ابھی تو ہمارے زخم تازہ ہیں, ہمارے اساتذہ کے ابھی تک وہ سینے چیرنے والے گولیوں کے زخم ابھی ہمارے سینوں پر موجود ہیں, ابھی وہ ڈنڈے نہیں ہوئے ہیں. وہاں پر حملہ بچوں پر, معصوم بچوں پر, شہریوں پر, قرآن پڑھنے والوں پر حملہ ہوتا ہے, لیکن قاتل نہ معلوم ہے. اور ہمیں افسوس, ہم نے پچھلے جمعے بھی کہا پولیس ہمارا محافظ, پولیس ہمارا محافظ نہیں ہے. ہم نے تو کہا تھا, وہاں آئی جی کے بریگیڈ نے اعلان کر دیا, یہ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, چھوٹے موٹے واقعات, خدا کرے تجھ پر غضب نازل ہو. یہ چھوٹے موٹے بچوں میں تیرے بچے شامل ہوتے, تیری بیوی شامل ہوتی, تیرے گھر کے لوگ ہوتے, پھر تو کہتا چھوٹے موٹے واقعات. پوچھ تو اس سے نا اس کا کون سا بچہ اس سے جڑا ہوا, پوچھ تو اس باپ سے جس کا جگر گوشہ اس سے جڑا ہوا, پوچھ تو اس ماں کے آنسوؤں سے نا جس سے اس کا جگر گوشہ جڑا ہوا. چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ ہمارے محافظ ہیں, ہمارے ٹیکس میں پڑھنے والے, اور ہمیں سیکورٹی نہیں دے سکتے. باقاعدہ اعلان کرا, ہم تو محافظ نہیں, ہم حفاظت نہیں کر سکتے, ہم تمہیں سیکورٹی نہیں دے سکتے. اتنے مساجد ہیں, اتنے مدارس ہیں, اور ہم نے تمہیں پالا کس لیے, ٹیکس کس لیے تمہیں دیا جا رہا ہے. ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم ان کے محافظ ہیں, ایسا لگتا ہے قوم بنا ان کے لیے ہے, لیکن قوم دوسرا. اور پھر بھی یہ ہمیں وجہ تو قلعہ اس لیے ہے کہ عوام ان کے خلاف سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم اگر ان کی طرف گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا مولوی سیاسی بن گیا ہے, سیاست سے کیا واسطہ ہے. وائے قوم کشتہ ہے تقدیر غیر, کار تو تقریب خود تعمیر غیر, از حیا بیگانہ گشت پیران کوہن, از زمانہ بے حیا گشت تعمیر. یعنی اقبال کی یہ فریاد کو آپ سنیں اور اس کو سمجھیں. کہتے ہیں مصلحتاً میں نے کہہ دیا تجھ کو مسلمان, یعنی مصلحتاً میں نے کہہ دیا ہے تجھ کو مسلمان, اور حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے جب کوئی در سے مسئلہ ہوتا, اپنے اکابر کی, اپنے بڑے کی, یہاں بھوٹ کی توہین ہو در سے اٹھا لیا جاتا ہے. بھوٹ کی توہین ہو, سمجھ میرے بھوٹ کی توہین کرو, آپ کو در سے اٹھا لیتے ہیں. اور یہاں پر رسول اللہ کی توہین ہو اور پھر ٹویٹ کر دیتا ہے. پھر ماشاءاللہ اس کے جماعت کے نیچے کے چمچے کڑچے یہ کہتے ہیں ٹویٹ تو کر دیا نا, ٹویٹ تو میں کروں گا, ٹویٹ تو ہمارا عام بندہ کرے گا. تو اتنے بڑے اقتدار پہ ہو کر بیٹھ کر ٹویٹ کرتے ہو, یہ ٹویٹ سے کام چلے گا.
اس وقت سے کام چلے گا یا اقدام کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ کے پاس گھوڑے تھے، تلواریں بھی، آج ہمارے پاس بھی گھوڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ گھوڑے ہیں کہ یہ میزائل ہمارے گھوڑے ہیں، یہ میزائل ہیں، یہ توپ ہے، یہ ٹینک ہے، جو گستاخی کرتا ہو اس کے پرچے اڑا دو، اعلان کرو تنخواہیں کس لیے دے رہے ہو، کہاں کس لیے رہے ہو، پی کس لیے رہے ہو، باتیں کس لیے ہو رہے ہو، کرو حملہ۔ اگر مجاہدین اٹھتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہے، تم کہتے ہو دہشت گرد ہیں، مدارس کے طلباء اٹھنے کو آج بھی تیار ہے، لیکن لیبل تم لگاؤ گے دہشت گرد ہیں، تو تم نے پہنا ہے، تم میدان کارزار کے وارث ہو، کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو، جواب تو ٹرانسفر، یہ جواب نہیں دیے جاتے۔ اسی لیے کبھی پنجاب کے شہر سے منڈی باؤدین کا ایک لڑکا وہ ٹرانسفر جا کر وہ گردن کاٹنے کے لیے وہاں ٹھوکا اڑا کر یاد ہے، آپ کو بھی جانتے ہو یہ پتہ نہیں جانتے، ایک لڑکا یہاں فرانس پنجاب کا وہاں پہنچا منڈی باؤدین میں، اس نے خنجر اٹھایا اور ٹھوکا اور اس نے جو ہے 2 بندوں پر وار کیا، چارلی ایبٹ پر وار کیا اور اس کے دفتر پر وار کیا، لیکن اپنے بس میں اس کے جتنا ہی تھا اس نے ایسا کیا، لیکن اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ جذبات ہیں مسلمانوں کے، یہ جذبات ہیں، تم نہیں کرو گے لوگ اٹھیں گے۔ اور اسی طرح شیشان چچریا کا عبداللہ شیشان وہ اٹھا، فرانس کے اندر اس کے سامنے جو گستاخی ہو رہا ہے اس نے بھی جو اس کے بس میں تھا اس نے کیا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمان کے دل میں عشق رسالت موجود ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ ہے، لیکن چاہیے ہے حکومتی سطح پر ان کو جواب دیا جائے۔ ہمارے بڑے اعلان کریں، کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ جہادی آیات کو کب تک چھپاتے رہو گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، خلافت اور جہاد، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی مانے نہ مانے بھی تب، نہ مانے بھی تب، یہ مذمتوں سے، یہ ریلیوں سے، یہ نعروں سے یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ان کوکلے نعروں سے انہوں نے سب دیکھ لیا کہ یہ صرف نعرے مارنے والی قوم ہے اور اپنے گلی کوچوں میں چھوڑنے والی ہے، اور وارث کی زبان میں کوئی اتنی طاقت، ہمت، جرأت، سکت نہیں رہی ہے، بس صرف آوازیں ہیں۔ تو جہاد کا اعلان کرنا پڑے گا۔ جس مدرسے میں دھماکہ ہوا وہاں پر قرآن کی یہ آیت، آپ ذرا اس تصویریں آئی ہیں اس میں دیکھو، یہ آیت وہاں پر موجود ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے اگرچہ تمہیں برا لگے۔ آج ہمیں جہاد برا لگتا ہے نہیں لگتا؟ آواز بھی نہیں نکل رہا، یہ تو اچھا اعلان نہیں ہوا کہ جہاد پہ جائیں گے، یہ تو قرآن کے اندر تمہیں برا لگتا ہے اور لگ رہا ہے، قوم کو برا لگ رہا ہے کہ یہ نہیں جی ہم تو امن والے ہیں، ہم تو امن کی طرف دیتے ہیں، ہم تو پیار محبت میٹھی میٹھی حلوہ پوری بس ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور قوم رسنا رہے بدل نہیں، اپنے حصے کا پانی جتنا آپ کے بس میں ہو وہ ڈالیں، اگر نیلام ہو میدان کارزار میں جائیں، عملی میدان کے لیے تیاری کریں۔ ہم تو بارہا ہماری مجلس کابر کی بزرگوں کی اساتذہ کی تو ہم کہتے ہیں بھائی کب تک ہی ہوگا یہ سینوں پر، کب تک گولیاں چلے گی، آخر ان کا بدلہ کر لیا جائے گا، اس کے لیے جو کچھ کیا جائے صبر صبر، ان اللہ مع الصابرین، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ان اللہ مع الصابرین، ہم تو اپنے شہداء پر روتے نہیں ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہے جو ہم شہیدوں پر روئیں گے، نہیں، رو جو قائل ہو اموات شہیدوں کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو خوش ہوتے ہیں، شہادت ایک مقام ہے، ایک منصب ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن یہ کب تک لاشیں اٹھیں گی؟ اس کے لیے کوئی عملی نمونہ ہونا چاہیے، اور عملی طور پر خلافت، اور اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرے کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا جذبات قبول کرے۔ یہ تو جہاد کے لیے ہے، فی الحال جہاد کا اعلان نہیں ہوا، فی الحال آپ نے 5 وقت فراش کو جواب عملی دینا ہے کہ نہیں دینا؟ دینا ہے نا؟ تو اسی لیے آپ بار بار سنتے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ نبی کا نام آتا ہے ہم جھوم جاتے ہیں، نبی کا کام آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ نام تو بڑا خوبصورت ہے، ذات حسین، جمیل، کمال، صفات، بڑی اچھی بات ہے، حضور بڑے حسین تھے، لیکن جب کام کی ہم بات کرتے ہیں تو نوجوان قانون میں جیسے وہ سننے نہیں رہا، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے لیے، محبت کے لیے عملی جواب بھی دینا ہے، دینا ہے نہیں دینا؟ تو عملی جواب آپ کیسے دیں گے؟ چہرے پر داڑھی سجانی ہے، چہرے پر داڑھی سجانی ہے، انشاءاللہ کوئی داڑھی نہیں کٹائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ابھی تو جوان کی آوازیں بھی نہیں نکلیں گی، لیکن کہتا کیا ہے حرمت رسول پر جان کی قربان ہے۔ میں نے کہا جان کو میرا صبر کر، ذرا اس سے اوپر داڑھی سجا کے صبر کا ضرورت پڑے گی پھر تو گلا کاٹ لے، فی الحال جاری پہ چہرے پہ داڑھی پہ سجا دے، نبی کا نام لیا ہے نبی کے وجود پر سنتیں جاری فرما، فی الحال ضرورت ہے نماز پڑھنے کے لیے آ جا، مسجد ویراں ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا لی شمبر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز پڑھ نہ سکا، اس کی ضرورت ہے، نماز کے لیے آئیں، راتوں کو روئیں، دعائیں کریں، اللہ کے سامنے آ کر اپنے جدید نیاز کو چکائیں، فی الحال اس چیز کی ضرورت ہے، نبی کی
کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون، آزما کر تو دیکھو۔ یہ آخری پیغام ہے میرا، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون، آزما کر تو دیکھو۔ ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو۔ زیارت بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد جزاک اللہ۔ سب میں شبہ ہے، ورنہ ایسے ہو